آج ہم شروع کریں گے سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کا زمانہ جو ہے زمانہ نزول ہے، انداز بیاں مکہ کے آخری دور کی صورتوں کا سا ہے۔ سورہ رات سے قریب زمانے کی نازل شدہ صورت معلوم ہوتی ہے، اور مرکزی مضمون یہ ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بدتر سے بدتر چالیں چل رہے تھے، ان کو فہمائش اور تنبیہ، لیکن فہمائش کی یہ نسبت اس صورت میں تنبیہ اور ملامت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تفہیم کا حق اور اس سے پہلے کی دو صورتوں میں بخوبی ادا کیا جا چکا ہے اور انہیں تنبیہ کی جا چکی ہے۔ اس کے باوجود کفار قریش کی ہٹ دھرمی، اناد، مزاحمت، شرارت اور ظلم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سورہ ابراہیم، اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم مکی صورت۔ الف لام را، کتاب انزلنہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، حروف مقطعات۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، یعنی کہ جو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں، ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو ایک زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے، اور سب سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یعنی کہ ان کی مرضی کی اس میں باتیں شامل ہو جائیں، جیسے کہ پچھلی صورت میں تھی کہ کچھ آپ کی مانیں گے، کچھ آپ ہماری مانیں۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور وہ بالا دست اور حکمت والا ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو بہت سخت سزا میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں محمود ہے۔ اس جگہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے معاملے کا یہ مختصر اشارہ کرنا ہے اور اہل مکہ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ جب کسی قوم پہ احسان کرتا ہے تو جواب میں وہ قوم سرکشی دکھاتی ہے، اور پھر اسے ایسا عبرتناک انجام دیکھنا پڑتا ہے کہ اب کیا تم بھی خدا کی نعمت اور اس کے احسان کا جواب کفران نعمت دے کر یہی انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس کے رسول جب ان کے پاس آئے، صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے، یعنی کہ ہم کانوں پر ہاتھ رکھنے کے کہتے ہیں، یا دانتوں میں انگلیاں دبا لی، اس طرح کا کوئی اس کا مقصد نکلے گا، اور کہا
کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو ہم اس کی طرف سے سخت شک میں مبتلا ہیں۔ ان لوگوں نے، ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان، لیکن اللہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آخرکار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہو گیا، اور ہر جبار حق نے منہ کی کھائی۔ بے شک پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے ہی اتار سکے گا۔ کچ لہو یعنی کہ جو پھوڑوں سے پیپ نکلتی ہے جس میں خون اور پیپ شامل ہوتی ہے، مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ استغفر اللہ۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہیں پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اور اس کی جان کو لاگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کی اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، اور وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہیں پا سکیں گے۔ ظاہر ہے وہ کریں گے ہی نہیں کہ جس کا جنت میں آخرت میں کوئی حصہ ہے۔ یہی پرلے درجے کی گم گشتگی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو لوگوں کو لے جائے اور تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت لے آئے، جیسا کہ اس کی سنت ہے کہ نافرمانوں کو وہ لے جاتا ہے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آتا ہے۔ ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہمیں بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ وہی بات آ گئی نا کہ جن کو وہ مانتے ہیں یا شرک کرتے ہیں جن کے ساتھ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم تمہیں ضرور دکھا دیتے۔ اب تو یکساں ہے خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا۔ شیطان جو وعدے ہوتے ہیں وہ آپ کے دل میں خواہش، آپ کے نفس میں وہ ایسی باتیں ڈالنا ہوتی ہیں جس میں وہ خوشنما قسم کے خواب دکھاتا ہے، جیسے کسی کا مال غصب کرنا۔ دنیا میں تو وہ یہی کہتا ہے، بہکاتا ہوگا کہ جی ہتھیا لو اس کا مال یتیم کا، اس کو جلدی خرچ کر دو، بڑے ہو کے ورنہ تم سے مانگے گا۔ تو وہ دنیا کو وہ خوشنما بنا کے دکھا رہا ہوگا نا، وعدے اپنے کر کے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قیامت کے دن وہ اپنی ان تمام چیزوں سے مکر جائے گا اور کیا کہے گا کہ حقیقت یہ ہے اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ سچے ہیں، اور میں نے جتنے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا۔ آج ہمیں یہ بات اللہ نے پہلے ہی بتا دی کہ یہ ہوگا، اور ہمیں پتا ہے کہ شیطان کے جتنے وعدے ہیں وہ سچے نہیں ہیں اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں یا شیطان کے۔ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا نا، ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کرواتا۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا اور تم آ گئے۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے ہی آپ کو ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔
اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں. یعنی کہ وہ جو ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے عبد الرحمن اللہ کا بندہ، ایک ہوتا ہے عبد الشیطان. تو وہ اس کی سرپرستی سے اس کے سر پہ سے ہاتھ ہٹا لے گا اور کہے گا میں تو اس سے بری الذمہ ہوں، مطلب مجھے تو پتہ ہی نہیں، ایسا معصوم وہ بن جائے گا. ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ کلمہ طیبہ کے لفظی معنی ہے پاکیزہ بات، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قول حق اور عقیدہ صالح جو سراسر حقیقت پر مبنی ہے. یہ قول اور عقیدہ قرآن کی روح سے لازماً وہی ہو سکتا ہے جس میں توحید کا اقرار، انبیاء اور کتب آسمانی کا اقرار ہے، آخرت کا اقرار ہے، کیونکہ قرآن انہی امور کی بنیادی صداقتوں کی حیثیت پیش کرتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یعنی کہ درخت جو پھل دیتے ہیں وہ بھی اپنے رب کے حکم سے دیتے ہیں. ہم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایسی ہے ایک بدذات درخت کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی استحکام نہیں. یعنی کہ باطل عقیدے ایسے ہی ہیں جب وہ ہوا ہو جائیں گے. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، یعنی کہ پائیدار اور مستحکم نظام عطا فرماتا ہے. اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. جو بھٹکنا چاہتا ہے اس کو اللہ کہتا ہے جاؤ بھٹکو. جو ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہوگا جو اس کی منزل کی طرف نہیں جاتا اور وہ آپ کا ساتھی ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ منزل یہاں ہے، وہ وہاں مڑ رہا ہے، تو آپ اگر وہ نہیں آنا چاہے گا تو آپ اس کو زبردستی کیسے اپنے ساتھ لے چل سکتے ہیں؟ اللہ کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے. بے شک تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور بدترین جائے قرار ہے. اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے، یعنی مشرکوں سے ہے، مشرکوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخرکار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے کھلے اور چھپے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی کسی کی سفارش خرید نہیں سکے گا اور نہ دوست نوازی ہوگی اور نہ ہی کوئی چہیتا کسی کے کام آ سکے گا.